کربلا میں پہنچے اور وہاں پر ابن زیاد کی ظالم فوج نے حضرت حسین کو اور ان کے خاندان کو شہید کیا۔ اب شہادت یہ صرف اسلام میں حضرت حسین کی نہیں ہوئی، تاریخ اسلامی شہادتوں سے بھری پڑی ہے، تاریخ اسلامی شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین، یہ حضرات اسلام میں شہید ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے، سب سے پہلی شہیدہ ہے۔ ابو جہل ظالم نے دو اونٹنیوں سے باندھا اور ایک کو مشرق کی طرف ایک کو مغرب کی طرف دوڑایا اور بیچ میں جو ہے خنجر مار کر حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے کر دیے، لیکن سمیہ کے ہر ٹکڑے سے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہوئی۔ آپ نے کلمہ نہیں چھوڑا، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ جنگ بدر میں صحابہ 70 صحابہ شہید ہوئے، جنگ احد میں صحابہ شہید ہوئے، جنگ حنین میں، خندق میں صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ تاریخ اسلامی شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ شہادت یہ مصیبت یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ شہادت سعادت کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں معلوم نہیں ہے وہ اللہ کے یہاں نعمتیں پا رہے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا کہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہ کرو، تمہارے ذہن میں بھی نہ آئے کہ اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا مردہ ہے، تمہارے ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہ آئے۔ یہ شہادت تو وہ ہے کہ خود جس کی تمنائیں امام الانبیاء کیا کرتے تھے، فرماتے ہیں اللہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ یہ شہادت تو وہ ہے کہ جس کی تمنا خود فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد حبیبک، یا اللہ مجھے شہادت والی موت نصیب فرما، یا اللہ میں تیرے راستے میں قتل ہو جاؤں، تیرے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، اور میرا مدفن تیرے محبوب کے شہر میں بن جائے۔ یہ شہادت وہ ہے کہ جس کی تمنا عثمان غنی کیا کرتے تھے، حضرت نے اپنی انگوٹھی پر لکھوایا ہوا تھا اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا، یا اللہ مجھے زندگی سعادت والی عطا فرما اور موت شہادت والی عطا فرما۔ یہ شہادت تو وہ ہے کہ جو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ یہ شہادت تو وہ ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر ہیں، وفات کا وقت قریب ہے، رو رہے ہیں، کسی نے پوچھا خالد کیا موت سے ڈر گئے ہو؟ خالد فرماتے ہیں نہیں، موت سے نہیں ڈرا، میں نے 100 جنگیں لڑی ہیں اور 100 جنگوں میں میرے جسم پر زخم کا یعنی میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جس پر تیر اور تلوار کا نشان نہ ہو، زخم نہ ہو، لیکن میں رو اس بات پر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے شہادت والی موت نہیں دی۔ وہ کیوں نہیں دی؟ اس میں ایک حکمت تھی کہ اللہ کی تلوار تھے، اگر اللہ شہادت والی موت دیتے تو کافر یہ کہہ دیتے کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا۔ یہ شہادت تو وہ ہے کہ جنگ احد کے موقع پر 2 صحابہ حضرت عبداللہ ابن جہش اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات دعائیں مانگ رہے ہیں، کہنے لگے کہ دیکھو سامنے تیر تلوار چل رہے ہیں، لڑائی جاری ہے، چلو اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سعد پہلے تو دعا کر، تو حضرت سعد نے دعا کی کہ اللہ کل جب لڑائی ہو تو مجھے تو کافروں پر غلبہ عطا فرما، میں کسی کے کان کاٹوں، کسی کے ناک کاٹوں، کسی کے سر جو ہے تن سے جدا کر دوں اور پھر تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں۔
حضرت سعد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عبداللہ ابن جہش سے کہا کہ اب آپ دعا کریے. تو حضرت عبداللہ ابن جہش نے دعا کی کہ یا اللہ کل جب لڑائی کا وقت آئے تو یا اللہ میں تیرے راستے میں مسلح کیا جاؤں, میرے ناک کان تیرے راستے میں کاٹ دیے جائیں, میرے ہاتھ تیرے راستے میں کاٹ دیے جائیں, میری زبان میری آنکھیں تیرے راستے میں کاٹ دی جائیں, نکال لی جائیں یا اللہ, تاکہ کل قیامت کے دن میں یہ بات کر سکوں, یہ بات پیش کر سکوں کہ یا اللہ میں تیرے راستے میں چور چور ہو کر آیا ہوں, بدن کو زخموں سے چور کرا کے آیا ہوں, اپنے جسم کے ٹکڑے کرا کر آیا ہوں. تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن جہش کی دعا پر آمین کہا اور میں نے کہا کہ کاش یہ دعا میں کرتا, یہ دعا تم سے پہلے میں کرتا. اور پھر وہی ہوا کہ ان دونوں حضرات نے جب جنگ میں شرکت کی تو یہی اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان دونوں حضرات کو شہادت والی موت نصیب کرائی. ایک موقع پر میدان لگا ہوا ہے, صحابہ کرام جہاد کر رہے ہیں, اسود رائی بکریاں چرا رہے ہیں, بکریوں کو چروانے ہیں, آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ خیمے کس بات کے لگے ہوئے ہیں. تو صحابہ بتاتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خیمے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آرام کر رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کیا تمہارا سردار مجھ غریب سے ملے گا؟ اسے کیا پتا کہ وہ سردار تو آیا ہی غریبوں کا ماوا اور ملجا بن کر. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری. فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں ملے گی. تو یہ اسود رائی خیمے میں گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں اور یہ یہاں کیا ہو رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں اور میری خواہش ہے کہ تو بھی کچھ محمد کا کلمہ پڑھ لے. تو یہ کہتا ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو پھر کیا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھے جو ہے اللہ رب العالمین جنت نصیب کریں گے. تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں آقا اب میرے لیے کیا حکم ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر بیٹا زکوٰۃ کا تو مالک ہوتا تو میں تجھے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا, حج کا موقع ہوتا تو میں کہتا کہ تو جا کر حج کر, اگر رمضان کا مہینہ ہوتا تو میں کہتا تو روزہ رکھ. لیکن بیٹا وہ دیکھ سامنے جہاد چل رہا ہے, تیر اور تلوار جو ہے وہ چل رہی ہے, لڑائی جاری ہے, اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے. تو بیٹا میرا حکم یہ ہے کہ تو جا اور اللہ کے راستے میں جہاد کر. یہ جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, لڑتے لڑتے جب شہید ہو گئے, لاشیں پڑی ہوئی ہیں. صحابہ نے دیکھا کہ ایک لاش ایسی بھی پڑی ہوئی ہے کہ جن کے چہرے سے نورانیت ٹپک رہی ہے, سفید رنگ ہے, پسینے سے خوشبو آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے, پوچھا کہ یہ کون ہے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ ہماری پہچان میں نہیں آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اسود رائی ہے جو کالے رنگ کا تھا, جس کے پسینے سے بو آ رہی تھی. میں نے کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے, اللہ تجھے جنت عطا فرمائیں گے, اللہ تیرے پسینے کو خوشبودار بنا دیں گے اور تیرے رنگ کو جو ہے نورانیت عطا فرمائیں گے. تو یہ اسود رائی جو اتنا کالے رنگ کا تھا, اللہ نے اس کا رنگ بھی گورا کر دیا اور اس کے پسینے کو بھی خوشبودار بنا. تو اسلام میں شہادت کا یہ مقام ہے. شہادت بڑی نعمت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا کہ انعام یافتہ طبقے 4 ہیں. آج ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ نے سیدھا راستہ عطا فرما. کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب انعام یافتہ طبقات ہیں کون؟ تو اللہ نے دوسرے جگہ پر ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہو رہے ہیں. تو جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو سبحان اللہ تو بنتی ہے. اور تذکرہ ہو رہا ہے جناب حسین کا, سیدنا حسین کا. تو اللہ نے انعام یافتہ طبقات 4 بتائے ہیں.
انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا طبقہ کون؟ بولو کہ ذہن میں باتیں بیٹھیں گی. پہلا طبقہ کون؟ نبیوں کا طبقہ، انبیاء کا طبقہ. دوسرا طبقہ صدیقین کا طبقہ. اور تیسرے نمبر پر اللہ نے شہداء کا طبقہ بیان کرا ہے، شہداء کا طبقہ. اب دیکھیں اللہ کے نبی کا جو درجہ ہے وہ سب سے بڑا ہے، انبیاء کا درجہ، اور پھر انبیاء میں بھی امام الانبیاء کا درجہ، جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے. وہ اونچے درجے والا وہ تمنا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت والی موت نصیب فرما. لوجدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا. تو پتہ چلا کہ جس کی شہادت کی تمنا خود امام الانبیاء کرے اس شہادت کا مقام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے فضائل بیان فرمایا کہ شہید جو ہے وہ قیامت کے دن اپنے گھرانے کے ان 70 افراد کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی جنت میں لے کر جائے گا. اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے، اور 70 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنت میں لے کر جائے گا. اور شہید فرمایا کہ شہید کا جب پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو یغفر للذنوب کل، تمام کے تمام جو ہے گناہ شہید کے معاف ہو جاتے ہیں، الا الدین سوائے قرضے کے. سارے گناہ اللہ شہید کے معاف فرما دیتے ہیں. اور بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ شہید جو تلوار سے ہو جائے، کلاشن کوف سے کسی کو کوئی شہید کر دے، کسی کو خنجر سے نیزے سے کوئی شہید کرے، تو ہمیں بظاہر تو لگتا ہے نا، دیکھتے ہیں یار بڑی تکلیف ہوئی ہے، بڑی اس کو مصیبت پہنچی ہے، کتنا درد ہوا ہوگا، کتنا دکھ ہوا ہوگا، بڑا ظلم ہو گیا ہے. لیکن خدا کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شہید اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں جب کوئی قتل ہوتا ہے، اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی. معمولی سی تکلیف، معمولی سی. شہادت میں جو لطف ہے خدا کی قسم وہ عام موت میں نہیں ہے. اور یہ انعامات کہ شہید کے سارے گناہ معاف، شہید اپنے خاندان کے 70 افراد کو جنت میں لے کر جائے گا. اور سب سے بڑا انعام آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں اور جنت میں جا کے اللہ کا دیدار کریں، اللہ کا دیدار کریں. ہے تمنا، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا دیدار کریں. لیکن شہید قربان جاؤں، شہید جو ہے، شہید کو اللہ نے یہ مقام نصیب فرمایا کہ ابھی شہید دنیا میں ہے، شہید زمین پر ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں یہ میرے راستے میں شہید ہوا ہے، اس نے میرے دین کی خاطر، میرے خاطر جو ہے جان دی ہے، تم ہٹ جاؤ، اس کی روح میں خود جو ہے قبض کروں گا. اور اللہ رب العالمین شہید کی روح نکالتے ہیں. شہید کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے، شہید کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے. آج شہداء اٹھا کر دیکھو، جو علماء، جو شہداء ختم نبوت پر، ناموس صحابہ پر جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، ان کے چہرے آج بھی تر و تازہ اور جو ہے مہکتے ہوئے ہیں، کھلتے ہوئے ہیں. ان کے کفن آج بھی سلامت ہیں، ان کی قبروں سے آج بھی خوشبو آ رہی ہے. پچھلے سال حضرت علامہ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، حضرت کی قبر سے پھر دنیا نے دیکھا کہ خوشبو جاری. علامہ علی شیخ حیدری، علامہ عبدالغفور ندی، بے شمار علماء، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا یوسف نورانی، تمام حضرات وہ ہیں جن کی قبروں سے اللہ نے خوشبو کو جاری کی. تو شہید کا وہ مقام ہے. شہادت یہ سعادت کی بات ہے، نہ کہ مصیبت کی بات ہے. تو جب اللہ شہید کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں، اللہ اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں. حضرت حسین کو دیکھو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے شہید ہوگا، یہ میرا بیٹا شہید ہوگا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے. لیکن آج ہمیں ان کی زندگی سے، ان کی شہادت سے سبق سیکھنا چاہیے، سبق لینا چاہیے. ہم ادھر ادھر کی باتیں کر کے، ایک دن حضرت حسین کو یاد کر کے گٹ 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 جو ہے اپنے پیٹ بھر کے اور بس بھول جاتے سارا. باتیں تو بڑی کرتے ہو. نواز رسول کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا ہے، 3 دن حضرت پر پانی بن رہا، دریا پاس ہوتے ہوئے بھی فرات کے کنارے حضرت حسین کو
بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، اور پھر وہی دلیل دے رہے ہوتے ہیں کہ کھچڑا بھی پکایا محرم کو، یہ پانی نہیں تھا تو کھچڑا کہاں سے پکایا؟ تو ان حضرات کی سیرت سے، ان کی شہادت سے، ان کی جو ہے جرت سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ حضرت حسین نے ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا، حضرت حسین نے ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حق گوئی کریں اور ظالم کے آگے جو ہے جھکے نہیں۔ یزید ظالم تھا، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، ہمارے حضرات کا، تمام اہل سنت حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہوں اور حنفیہ ہوں، اسی طرح دیگر جتنے حضرات، اللہ مولانا محمد قاسم نانوتوی، مفتی رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا یوسف الجانی، جتنے حضرات اکابرین ہیں، تمام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ ہم حسینی الحمدللہ ہم حضرت حسین کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ آج ایسے طبقے بھی ہیں کہ کوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے کرتے، یزید کی مخالفت کرتے کرتے صحابہ کرام پر تبرہ کرتے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ باقی نہیں قرار دیتے ہیں، حضرت حسین کو کہتے کہ اقتدار اور کرسی کے لیے حضرت حسین نکلے، ایسے بدبخت بھی ہیں۔ لیکن ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت درمیانہ عقیدہ رکھتے ہیں، اعتدال والا عقیدہ رکھتے ہیں، نہ ہم یزید کی حمایت کرتے اور نہ حضرت حسین کی مخالفت کرتے۔ تو یزید، اس کے ظلم و ستم اور بھی ہیں، صرف واقعہ کربلا نہیں ہے، اس میں تو وہ براہ راست ملوث نہیں تھا، لیکن اس کے اور بھی مظالم ہیں۔ البتہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یزید پر لعنت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو چونکہ احناف کا یہ عقیدہ، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک کسی کا کفر پر مرنا ثابت نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ خاموشی، سکوت اختیار کیا جائے، لعنت کرنے سے ہمیں کون سا کوئی اجر اور کوئی فائدہ؟ اگر وہ لانتی ہے تو اللہ کے یہاں لانتی ہے، اس کو لعنت پہنچ رہی ہے، ہمارے اور آپ کے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جتنی دیر ہم اس پر لعنت میں گزاریں گے اتنی دیر ہم شان حسین بیان نہ کریں گے، ہم فضائل اہل بیت بیان نہ کریں۔ تو الحمدللہ ہم حسینی ہیں، حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، حضرت حسین کی شہادت پر ہم ہائے نہیں واہ کہنے والے لوگ ہیں۔ شہادت پر آج آپ کا کوئی شہید ہو، آپ 65 کی جنگ والے فوجیوں کو کہتے ہیں واہ، آپ 74 والے فوجیوں کو، شہیدوں کو کہتے ہیں واہ، آپ یہ جتنے بھی فوجی شہید ہوئے، جتنے آپ کے خاندان کے کوئی لوگ ہوں، کوئی ایسے شہید ہوں، آپ کہتے ہیں واہ۔ اور حضرت حسین نعوذ باللہ کے اتنے وہ لاوارث ہیں کہ ہم ان کی شہادت پر واہ نہ کہیں، ہائے کہیں۔ حضرت حسین کی شہادت پر ہم کہتے ہیں واہ حسین واہ، واہ حسین واہ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ اصل جو میں بات کی طرف آ رہا تھا کہ ہم اس سے سبق سیکھیں کہ ہم نے آج کیا کیا، ہم نے 9-10 محرم کو کیا کیا۔ حضرت حسین کی شہادت تو 61 ہجری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ 10 محرم عاشورہ کا دن جو ہے فضیلت والا دن ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن جو ہے پار لگی، حضرت موسیٰ کی قوم کو اسی دن نجات ملی، حضرت زکریا جو ہے، حضرت یحییٰ اسی دن پیدا ہوئے، اسی طرح اور دیگر جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نجات ملی۔ تو تمام جو بڑے بڑے عظیم الشان واقعات ہیں وہ اسی دن پیش آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو روزے کو بالکل بھلا دیا۔ اگر ہمیں یاد ہے حدیثیں تو وہ کھانے والی حدیثیں یاد ہیں، پینے والی حدیثیں یاد ہیں، روزے والی حدیث بھی تو یاد ہو۔ اور پتہ تبھی چلتا ہے کہ جب بندہ جس سے محبت کرتا ہے، جو اس کا محبوب اور محب ہوتا ہے، تو جب اس کی عادات کو، اس کے اطوار کو، اس کے طور طریقے کو اپنائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرت حسین تو ہم پیاسے شہید اور ہم جو ہیں مزے اڑاتے رہیں، ہم دھول دھماکے کرتے رہیں، ہم جو ہے شور شرابے کرتے رہیں، تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم حضرت حسین کے محب نہیں بلکہ حضرت حسین کے دشمن ہیں۔ حضرت حسین سے محبت تو یہ تھی کہ ہمیں احساس ہوتا کہ ہم حضرت حسین 3 دن بھوکے پیاسے رہے، ہم روزہ رکھتے، پتہ چلتا یار پیاس ہوتی کیسی ہے، پتہ چلتا بھوک ہوتی کیسی ہے۔ آج دنیا کا جو مزاجی جو عاشق ہوتے ہیں
وہ جب تک ان کی معشوق کھانا نہ کھائے وہ کھانا نہیں کھاتے. نہیں وہ بھوکا ہے, میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ بھوکا ہے. آج ماں جو ہے جب تک بچے کو نہ کھلا دے خود نہیں کھاتی. اے میرا بچہ بھوکا ہے, میرا بچہ پیاسا ہے. کیوں؟ احساس ہوتا ہے. تو ہمیں بھی اگر حضرت حسین سے محبت ہوتی تو ہم روزے رکھتے. تو حضرت حسین نے میدان کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی, نماز نہیں چھوڑی. آج بتاؤ کتنے لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آج اور کل نمازیں پڑھی ہیں. ہم نے کھوٹے لگانے میں ٹائم برباد کر دیا, فجر کی نماز کو بھول گئے. ظہر عصر مغرب عشاء ہماری جو ہے ڈھول ڈھماکوں میں کھیل تماشوں میں چلی گئی. نمازیں ہم نے کہاں پڑھی؟ حسین سے محبت کرتے ہو, حسین کی سیرت پہ چلنا چاہتے ہو, حسین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو اور نماز کی پابندی کرو. حسین تو وہ تھا کہ جو خوبصورت داڑھی والا تھا, واہ حسین. جو قرآن کا قاری تھا, واہ حسین. جو نمازی تھا, واہ حسین. جو حاجی تھا, واہ حسین. جو غازی تھا, واہ حسین. جو شہید تھا, واہ حسین. جس کے اخلاق اچھے تھے, واہ حسین. جس کی عادات اچھی تھی, واہ حسین. جو نبی کا نواسا تھا, واہ حسین. جو علی کا جگر گوشہ تھا, واہ حسین. جو فاطمہ کا لخت جگر تھا, واہ حسین. جس نے میدان کربلا میں بھی خاندان کو شہید کروا کر بھی نماز نہ چھوڑی, واہ حسین. آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں مسجد کے ماربل پر, آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں قالینوں پر, آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں اے سی اور پنکھے کے نیچے. حضرت حسین کو دیکھو, حضرت حسین نماز پڑھ رہے ہیں اپنے خاندان کی لاشوں کے درمیان. خاندان کی لاشوں کے ڈھیر پر بھی حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی. آج ہم ذرا سا یار کپڑے صحیح نہیں, یار تو چل میں آتا ہوں, اس طرح کے بہانے. حضرت حسین نے اس میں بھی نماز نہیں چھوڑی. حضرت حسین خدا کی قسم شہید ہوئے تو سجدے میں ہوئے. کل قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو حضرت حسین کل بھی سجدہ کرتے ہوئے اٹھے.